سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ موجودہ اوزان کے اعتبار سے بتائیں اور رہنمائی کریں۔ جواب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار علماء ہند و پاک کے نزدیک مختلف ہے، لیکن سب سے زیادہ جس مقدار کو علماء نے قبول کیا ہے وہ ہے 1 کلو 590 گرام۔ لہٰذا اتنی مقدار میں گیہوں یا اس کی قیمت ایک فرد کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ اس بارے میں تفصیلات جواہر الفقہ میں موجود ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ نصف ساع 136 تولہ 6 ماشا ہے، جو جدید اوزان کے حساب سے 1 کلو 590 گرام ہے، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ ادا کریں۔ 1.25 کلو اس گیہوں سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ 2 کلو 2.5 کلو 3 کلو جتنی چاہے دے سکتے ہیں، لیکن 1.25 کلو سے شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے مصارف کیا ہیں؟ کیا غیر مسلم کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلم ذمی کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، لیکن جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ صدقہ فطر غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ سوال یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے، اور یہ نماز کن لوگوں پر ہے؟ جواب یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز واجب ہے، اور یہ ہر مقیم صحت مند عاقل بالغ اور بینا مسلمان مرد پر واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں پر عید الفطر کی نماز ہے یا نہیں؟ کیا عورتیں عیدگاہ جا سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ عورتوں پر عیدین کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ مردوں کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھتی ہیں تو نماز درست ہوگی۔ عہد نبوی میں عورتیں عیدین کی نماز ادا کرنے عیدگاہ جاتی تھیں، لیکن عہد صحابہ میں جب عورتوں کے گھر سے نکل کر مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں آنے کی وجہ سے فتنے سر اٹھانے لگے تو صحابہ اکرام نے اسے ناپسند کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج کل عورتوں میں جو باتیں پیدا ہو گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہیں دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے تھے، جس طرح بنی اسرائیل کے عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ اور اس طرح کی روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فتنے کے اندیشے کی بنیاد پر فقہا نے عورتوں کے لیے مسجدوں اور عیدگاہوں میں جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا عیدگاہ اور کھلے میدان میں؟ جواب یہ ہے کہ مسجد اور عیدگاہ دونوں میں عیدین کی نماز درست ہے، لیکن آبادی سے باہر عیدگاہ یا کھلے میدان میں عیدین کی نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے، اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور لوگ صفوں میں بیٹھے ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے قبل کیا چوہارے یا کوئی میٹھی چیز کھانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے قبل چوہارے یا کوئی میٹھی چیز کھانا مسنون ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے قبل کچھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، صراحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے قبل چند چوہارے تناول فرماتے تھے اور طاق عدد کھاتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ عیدین کی نماز کے بعد عیدگاہ میں مصافحہ اور معانقہ کرنا کیسا ہے؟ عام لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، کیا یہ عیدین کی سنت ہے اور درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ عیدین کی نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنا عیدین کے احکام اور سنن میں نہیں ہے۔ عیدگاہ میں لوگ دور دراز جگہوں اور مقامات سے آتے ہیں اور بعض سال بھر کے بعد ملتے ہیں، اس لیے عام مصافحہ اور معانقہ کی طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسے نماز عید کی سنت سمجھ کر ادا کر رہا ہو جبکہ بعض لوگ گھر سے ساتھ مل کر آتے ہیں
ایک ساتھ صف میں بیٹھتے ہیں پھر نماز کے بعد معانقہ کرنے لگتے ہیں تو بلا شبہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. اس طرز سے گریز کرنا چاہیے اور مصافحہ اور معانقہ کی عام حالات اور اوقات میں جو اجازت و فضیلت ہے وہ سمجھ کر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.